السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح لسان العرب میں یعنی کلام عرب میں نکاح کا معنی عمل ازدواج یعنی کہ شادی کرنا، جس کو اردو زبان میں شادی کہتے ہیں اسی کو نکاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ عمل ازدواج کا سبب ہے۔ نکاح کا اطلاق عمل ازدواج پر ہوتا ہے، یعنی کہ دو شخصوں کا شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کا نام شادی بھی ہے، نکاح بھی ہے، اسی کا نام عقد بھی ہے۔ جس سے ملک متع یعنی عورت سے جنسی منفعت حاصل ہو استمتع، اس کا نام نکاح، جس سے کہ مطلب عورت کے ساتھ تعلقات حلال ہو جائیں، حقیقت یہ ہے نکاح۔ مجمع عام میں ہو، جس کے لیے مجمع عام نہ ہو تو کم سے کم دو باشرع عاقل بالغ اس کے گواہ موجود ہوں، جن کے سامنے وہ کہے کہ ہاں میں نے اس مہر پر اس سے نکاح کیا، اور وہ کہے کہ ہاں میں نے اجازت دی، تب وہ نکاح منعقد ہوتا ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے تعلق سے حدیث پاک میں بہت ساری حدیث مصطفیٰ بہت ساری ہیں، جنہوں نے خود پہلے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب آئی۔ قرآن فرماتا ہے فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کرو، یعنی ان کی شادیاں کرو، تاکہ وہ لوگ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہوں۔ اس لیے کہ نکاح ہونے کے بعد آدمی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری حرام کاریوں سے برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانا ذا طول فلیتزوج، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر کے جو ضرورتیں ہیں پوری کر سکتا ہے، بیوی کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ نکاح کر لے، یعنی شادی کر لے۔ شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے خرچ ہونا ہے۔ نکاح کو آسان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم خرچے کے ساتھ نکاح ہو جائے، تاکہ آدمی برائی سے بچ سکے، حرام کاری سے بچ سکے۔ جگہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفجر ومن لا فلیصمہ فإن الصوم له وجاء، کہ تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ضروریات کے استطاعت رکھتا ہے کہ جس لڑکی کو نکاح کر کے گھر لائے گا اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نظر کو بہکنے سے روکتا ہے، وہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا، پھر سرکار فرماتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ دار رہے، کثرت سے روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، اس کے جو نفس امارہ ہوتے ہیں اس کو وہ کمزور کر دیتا ہے، تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں راغب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیماری ہے کہ نکاح سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نکاح کو اس قدر مہنگا کر دیا گیا کہ غریب نکاح کے نام سے لرز کر رہ جاتا ہے۔ کتنی غریب بچیاں صرف ان کے باپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے باپ کی دہلیز پر اپنی جوانی کا گلا گھونٹ کر اپنی زندگی کو یوں ہی مایوسی کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ اس لیے گزارش کریں گے آپ حضرات سے کہ سبھی حضرات نکاح کو آسان کریں، اس لیے کہ رزق اور مال دینا یہ اللہ کی قدرت میں، اللہ جسے چاہتا ہے تو کبھی فقیر کو بادشاہ بناتا ہے تو کبھی بادشاہوں کو فقیر اور بھکاری کا ایک کٹورا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی اور کی دولت پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس غریب کی بچی کو تو نکاح کر کے اپنے گھر لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے تجھے وقت کا ایک بادشاہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔